أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شک تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور اس ذات کا احسان ہم لوگوں پر، ہم جیسے گناہ گاروں پر، کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم گفتگو کر سکیں ایسی ہستیوں کے حوالے سے جو نقطہ ہے اس کائنات کا، وجہ وجود کائنات ہے، ان سے منسلک جو ہو جائے وہ خود عظیم ہو جاتا ہے۔ ایسی ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام کی ہسٹری میں ایک ایسا آئیکونک حیثیت رکھتی ہیں، ایک ایسی شخصیت کے ایک ایسا رشتہ جو کہ بہت آج کل کے زمانے میں جس کو ٹیبو بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک عجیب سا رنگ دے دیا گیا ہے، مگر اسلام کے اندر اور اہل بیت کے جو یہ پاک خاندان ہے، اس خانوادے میں ایسی مثال قائم کی کہ وہ رہتی دنیا کے لیے قائم رہے گی۔ کچھ شعر آپ کی نظر کروں گی، اور جب میں وہ کروں گی تو آپ جان جائیں گے کہ وہ کون سی عظیم الشان ہستی ہے۔ کہ رتبہ عظیم پایا ہے، رتبہ عظیم پایا ہے، ام البنین نے حیدر کا گھر بسایا ہے، ام البنین نے زہرا کے لاڈ لے ملے جو منہ دکھائی میں سجدے میں سر جھکایا ہے، ام البنین نے مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، دنیا کو جگمگایا ہے، ام البنین نے یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو غازی سا شیر پایا ہے، ام البنین نے آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو ان کو ادب سکھایا ہے، ام البنین نے، اور ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، اصلی علم اٹھایا ہے، ام البنین نے۔ آج انہی شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ان کی شخصیت کے اوپر اور ان کی جو مختلف ایسپیکٹس ہیں زندگی کے، ان کے حوالے سے ہم بات کریں، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ یہاں پر موجود جو میری بہت ہی میرے لیے قابل احترام شخصیات موجود ہیں، میرے اساتذہ جیسے، اور بہت کچھ سیکھا ان سے، ان کا تعارف میں کروانا چاہوں گی۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، بہت مہربانی آپ کی آمد۔ یہ جو مختلف ایام ہوتے ہیں ان کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ہستیوں سے جن کا وجود جو ہے اس کائنات کے لیے ایک نعمت ہے، کہ جنہوں نے ایسی مثالیں سیٹ کر دی۔ ہم آئمہ معصومین کی جو بات کرتے ہیں، خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں پر آ کے بات کئی جگہ رک جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ہستیوں سے ہمارا کیا مقابلہ، بے شک نہیں ہے مقابلہ، اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ مگر جناب ام البنین جیسی ہستی کہ جب وہ اس گھرانے سے منسلک ہوئیں تو عظیم اس لیے ہو گئیں کیونکہ وہ جو عظمت رکھتے تھے ان کی عظمت کی پہچان کی بھی اور کرائی بھی، اور اسی حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ خانہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب بی بی کا وصال ہوتا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، تو اس کے بعد جو بی بی کی وصیت بھی تھی کہ امام علی شادی کریں، بچے اکیلے ہوں گے ان کا ٹیک کیئر کرنے کے لیے، اور امام علی ہم سب جانتے ہیں کہ کل ایمان اور ہر چیز کا علم رکھنے والے، مگر وہ جناب عقیل اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایسی ماں چاہیے جو شجاع گھرانے سے جس کا تعلق ہو، جو وفادار گھرانے سے اس کا تعلق ہو۔ تو ایک تو میں چاہوں گی کہ ان کا یہ کہنا کیا حکمت رکھتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہر دور میں ہر کسی نے شادیاں کرنی ہیں، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ جو پوچھنا ان کا تھا وہ آنے والے دور کے تمام بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی بتا گئے کہ اسپاؤس سلیکشن جب کر رہے ہوں تو کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ جو بی بی ام البنین جن کا نام فاطمہ کلبی تھا، کیا ان کا حسب نسب جو تھا اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। आज जिस बीबी का तज़किरा है वो बीबी उम्मुल बनीन मादर हज़रत अब्बास अलमदार करबला कहलाती हैं, बेशक मादर वफ़ा हैं। वो बीबी जिनके आने से मौला अमीर अलैहिस्सलाम के घर में बहारें छा गई। वो बीबी जो यतीमान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस तरह से पालती हैं, फरमाती हैं कि ए यतीमान सैयदा, मुझे माँ ना कहना, मुझे कनीज़ कहना। क्या कहने, मैं कनीज़ हूँ इस दर की। क्या कहने। और वो बीबी जो इल्म, शुजाअत, तक़वा, अदब, ईसार, इसमें मलका हैं पूरी अरब में। अगर मौला अमीर अलैहिस्सलाम इंतखाब भी फरमाते हैं, उसकी वजह भी ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उस ख़ानदान में पाई जाती हैं। ये ख़ानदान बनी किलाब ख़ानदान है, जिनसे मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला जनाब अकील से, अकील हसब नसब शनास है। और ये सिर्फ मौला अमीर नहीं आए जनाब अकील के पास, जनाब अकील मस्जिद में बैठा करते थे, लोग आकर उनसे अपने ख़ानदानों के, अपने रिश्तों के हसब नसब पूछा करते थे। अगर हम ये कहें कि जनाब अकील जो थे, जो इमाम अली के भाई थे, वो मैच मेकर भी थे उस ज़माने में। बिल्कुल बिल्कुल, ख़ानदानों के बारे में जितने उनको इल्म था शायद उस ज़माने में किसी को नहीं था। सही। मौला अमीर अलैहिस्सलाम गैब का इल्म रखने वाले हैं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ज़माने के लिए दर्स देकर गए, एक रास्ता बता के गए कि अपने इंतखाब के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाएं। जनाब अकील से फरमाया, अकील मेरे लिए उस ख़ानदान से बेटी देखना जो बहादुरी, शुजाअत, ईसार, तक़वा और अदब में कमाल हो। सही। जनाब अकील अलैहिस्सलाम ने बनी किलाब ख़ानदान का जब तारुफ़ करवाया, क्या कहना, यहाँ पे किताबों में मिलता है अरूज, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और फरमाया जाइए जाके बनी किलाब के ख़ानदान, जिस ख़ानदान की तरफ इशारा था, वहाँ से मेरे लिए रिश्ता मांगिए। और जब जनाब उम्मुल बनीन के वालिद के पास जनाब अकील गए हैं, मदीने से बाहर हैं, उनके यहाँ रस्म था अगर कोई मेहमान आ जाए 3 दिन तक मेहमान नवाजी फरमाते थे। अच्छा। और कोई जानवर वगैरह ज़िबा करते, 3 दिन मेहमान नवाजी के बाद चौथे दिन कहते जी किस अमर के लिए आप तशरीफ। क्या कहने, 3 दिन जनाब जो अदब वाली आपने बात की और वो जो तहजीब और वो अदब, अखलाक, किरदार, क्या कहने, ईसार, फदाकारी, सखावत भी, शुजाअत भी, सुभान अल्लाह। और ये जब मजमुआ हो जाए तो मैं कहती हूँ क्या खासा होगा शख्सियत का। मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। सैयद शबाब हमारे साथ मौजूद। जिस वक्त जनाब अकील रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो दूसरी तरफ अब वो भी एक उस ज़माने की पाको पाकीज़ा और वो मार्फत रखने वाली और वो मवद्दत अहले बैत रखने वाली, उनको भी एक इशारा दिया जाता है या ख्वाब में वो देखती हैं कि इस तरह से एक हसीन शख्स है और एक चांद है जो उनकी गोद में उतरा है और 3 सितारे हैं। तो जो उन्होंने ख्वाब देखा और वो जो फिर उसकी मंजिल का आगाज़ हुआ, क्या फरमाएंगे उस सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज जिन हस्ती के बारे में हम तज़किरा कर रहे हैं, ये शुरू में मैं ये जुमला कह दूँ, फ़कत ज़िक्र की हद तक नहीं जी, इनके किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम। बेबी उम्मुल बनीन का अभी जैसे खानम ने भी जिक्र किया, उनका कबीला शुजा बहुत मशहूर था, बल्कि ये आज से नहीं था। कुछ कबीले अरब के अपनी अपनी खसूसियत में अलग हैं, जैसे बनी हाशिम है, बनी कल्लाब, बनी सकीफ़, ये चीदा कबीले जो अपनी क्वालिटीज़ में बड़े आला थे। तो जनाब अकील को क्योंकि मौलाए कायनात के सामने एक तैयारी है, सही, सबसे ये एक तैयारी है कि उन्हें, जो आप कह रही हैं ना कि ये तैयारी बिल्कुल है, अब ये भी इटसेल्फ एक मैसेज है कि हर शख्स हर दौर में हर लम्हे में तैयारी रखे। अच्छा, अब तैयारी किस चीज़ की है? क्योंकि ये घराना वो घराना है जिनके ज़िम्मे में दीन की हिफाजत है। बेशक। और दीन की हिफाजत के लिए सबसे बड़ा जो ज़रूरी फैक्टर है वो शुजाअत है, वफादारी है और अदब है। ये 3 क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब तक शुजा नहीं होगा दीन का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि दीन हक परस्ती और हक शनासी पर मुश्तमिल है और हक परस्ती और हक शनासी के लिए शुजाअत बहुत ज़रूरी है। अब बीबी उम्मुल बनीन अपने कबीले के सरदार की बेटी हैं, अब उनके ज़ाहिर है और बहुत से पैगाम उनके आ रहे हैं। उन पैगामों में से एक पैगाम, अब बीबी मुस्तकिल ख्वाब देख रही हैं कि ख्वाब में एक हसीन जवान जिनका चेहरा ढका हुआ है, नकाब है, उनकी गोद में एक सितारा, एक चांद और 3 सितारे उतर रहे हैं। अब जब ख्वाब की उन्होंने हकीकत मालूम की उनके वालिद जनाब हिज़ाम ने, तो बताया कि इनकी गोद में जो
औलाद आएगी वो फख्र होगी दीन इस्लाम का। क्या कहने। अब जब मौलाए कायनात का रिश्ता उनके लिए आया तो ये भी एक समझने की बात है कि बाप ने खुद फैसला नहीं किया, फौरन पैगाम लेकर अपनी बेटी के पास आए कि इस तरह से मौलाए कायनात का रिश्ता तुम्हारे लिए आए। तो बीबी ने एक जवाब दिया कि इससे बड़ी फजीलत मेरे लिए और क्या होगी कि कायनात का शहंशाह मेरे लिए अपना पैगाम भेजे। आप लोगों की खूबसूरत गुफ्तगू से साथ साथ मैं जो अख़ज़ कर रही हूँ वो भी साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपने कहा कि उस ज़माने का अरब का कल्चर हम जानते हैं कि क्या था और मिजाज क्या था अरबों का कि बेटियों को क्या, मगर उस ज़माने में क्या वो कबीला भी होगा और क्या वो सरदार होंगे कि जब उनकी बेटी के लिए प्रपोजल आता है तो वो खुद बेटी के पास जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा सबसे ज़रूरी बात, जहाँ पर औरत की कोई इज्जत और तकरीम उस सोसाइटी में नहीं है, लेकिन कबीले के सरदार होते हुए बीबी उम्मुल बनीन को नेज़ा चलाना भी आता था। अरे आप देखिए कि उनके वालिद ने उन्हें दुनिया के अलूम से आशना किया था, दीन के साथ। नेज़ाबाजी भी उन्हें आती थी, उन्हें तलवार चलाने का फन भी आता था। और बीबी उम्मुल बनीन को उनकी शुजात की वजह से भी उम्मुल बनीन कहते हैं, क्योंकि नाम क्या है, बेटों की माँ। बेटों की माँ। अच्छा, ये जो बेटों की माँ है, इस हवाले से मैं खानम आपकी तरफ आऊँगी। जनाब उम्मुल बनीन जिस वक्त एक्सेप्ट हो जाता है प्रपोज़ल इमाम अली का और वो ये उन्हें वो जानती हैं कि वो किस घर में जा रही हैं, वो उस चौखट पे कदम रखने जा रही हैं कि जिस घर के ऊपर राज था सैयदतुन्निसाइल आलमीन का, और जब वो जाती हैं तो किस मार्फत के साथ उस चौखट को चूमती हैं और अंदर जाके पहले ही हफ्ते में उन बच्चों को, उन प्यारों को, सदके जाएं उन हस्तियों के, उनको अपने दिल से लगाती हैं। ये नहीं कहती कि मैं माँ हूँ बल्कि मैं कनीज़ हूँ। और फिर उनका इमाम अली से ये कहना कि मुझे फ़ातिमा ना कहें कि कहीं आपके बच्चों का, या बिन जो वो तो हमेशा रसूल अल्लाह के बच्चे कहलाए जाते थे, तो उनका दिल ना दुख जाए। क्या फरमाएंगी ये सोच उनकी और शऊर और मार्फत? देखिए अरूज, अभी मेरी बहन शबाब ने भी कहा कि जनाब फ़ातिमा कलाबिया के वालिद आए पूछने के लिए बेटी से। क्या पूछने आए कि रिश्ता कबूल है या नहीं? नहीं, रिश्ता पूछने नहीं आए थे, अपनी ज़ौजा से पूछने आए थे। जो रिश्ता इस वक्त हमारे घर आया है, नबूवत का घर है, इमामत का घर है, और उस घर में हसन हुसैन नवासे रसूल पलते हैं। क्या आपकी बेटी की तरबियत ऐसी है जो वहाँ जाकर कनीज़ी का हक़ अदा करे? क्या आपने अदब में अपनी बेटी को उस मकाम तक लाई? अपनी बेगम से पूछा उन्होंने? अच्छा, ये नहीं सिर्फ बेटी से इजाजत मांगने नहीं गए थे, पूछने गए थे क्या उस दर का हक आपकी बेटी अदा कर सकती है या नहीं। जनाब उम्मुल बनीन की वालदा ने फरमाया अपने शोहर से कि मैंने अपनी बेटी की तरबियत अदब की बुनियाद पर की है, और जहाँ पर अदब आ जाए अरूज, वहाँ पे तमाम क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जब हम अदब को समझते हैं ना, कुरान में देखिए जब फ़िरऔन ने साहिरों को बुलाया और साहिरों ने कहा कि मूसा आप अपना दिखा दें, मौजज़ा हम अपना दिखाते हैं, तमाम साहिर सजदा बज़ेर हुए, सर पे सजदा हुए। सवाल हुआ परवरदिगारा तूने इनको बख्श दिया क्या? कहा सिर्फ इनकी अदब की वजह से मैंने इनको माफ़ किया। अदब की वजह से। अदब क्या थी? सिर्फ अदब इतना था, मूसा आप पहले डालिए, अपना एजाज दिखाइए, क्योंकि आप नबूवत का दावा कर रहे हैं। सिर्फ इस अदब की वजह से अल्लाह ने उन सबको फिरऔन के सामने देखा अपने, अल्लाह ने कहा ये मोमिनीन में से होंगे। अदब है तो सब कुछ है। आज हमारे मुआशरे में अगर कमी है, अदब की है, तालीम की कमी नहीं है, तरबियत की कमी है। जनाब उम्मुल बनीन की वालदा फरमाती हैं कि मैंने अपनी बेटी की तरबियत की बुनियाद अदब रखा है। अदब है तो शुजाअत, सखावत, सब कुछ आ जाता है। जब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता कबूल होता है, जब बीबी तशरीफ़ लाती हैं मौला अमीर अलैहिस्सलाम के घर में, दहलीज पर खड़े होकर फरमाती हैं, या अली इब्न अबी तालिब, जब तक मुझे सैयदा की बेटियां इजाज़त नहीं देंगी तब तक मैं दहलीज से अंदर। क्या कहने, क्या जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम से पहले इजाज़त लेगी। जब आप घर तशरीफ़ लाई हैं, बहुत सारे रिवायात के मुताबिक मौला हसन मौला हुसैन बीमार थे, उनकी तीमारदारी ऐसे की सारी रात जाके, जी सारी रात। उसके बाद फरमाया, या अली इब्न अबी तालिब, अगर मुमकिन हो आप मुझे मेरे नाम से मत पुकारिए। वजह पूछा, कहा जब आप मेरा नाम लेते हैं मैं बच्चों के चेहरे देखती हूँ, चेहरे देखती हूँ। तब मौला अमीर फरमाते, मैंने फातिमा कलाबिया में अदब इनकिसारी के वो बुलंद मर्तबे देखे कि मौला अमीर खुद उनका एहतराम करते। क्या कहने, उनकी अदब की वजह से। और वो जो आज का दौर है ना, हम ख़वातीन कहते हैं हमारी इज्जत नहीं है माशरे में और वो हमारी इज्जत नहीं करते,
تو عزت کروانے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمیں بیوی کی شخصیت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ادب کریں گے، جب لوگوں کی عزت کریں گے اور ان کا وہ حق ادا کریں گے جو اللہ کی طرف سے ہم سب پہ واجب ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کی عزتوں کو آپ کو وہ بلندی دے گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو وفا کا ایسا نمونہ ہے ہماری زندگیوں میں کہ وفا ان پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے وفا نبھائی جناب غازی سرکار حضرت عباس علمدار نے، وہ اثر تھا اس ٹریننگ کا، اس تربیت کا جو جناب ام البنین نے دی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے، یہ نسلوں میں چلتا ہے۔ اور اے رب اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان وفاؤں والوں کی بات کریں کہ جنہوں نے وفائیں نبھائیں ان سے، جو کہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، آج کے اس دن کے صدقے میں، اس ہستی کے صدقے میں اے رب ہمیں بھی وفادار محمد مصطفیٰ و آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دے۔ روشنی ڈالیں جو بی بی ام البنین نے ٹریننگ کی بچپن سے۔ ام البنین جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ام البنین کا مطلب ہے 4 بیٹوں کی ماں، 4 چاند دیے، 4 چاند لگا دیے جناب علی علیہ السلام کے گھر کو، ماشاءاللہ، جس میں ایک بیٹے ان کے سب سے بڑے حضرت عباس، حضرت عبداللہ، جناب عمران اور پھر حضرت جعفر۔ میں جب یہ چیز پڑھتی ہوں ہسٹری میں تو مجھے لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نوئنگ عورتوں کی سائیکی، عورتوں کی ایک ڈفرینٹ سائیکی ہوتی ہے، وہ کسی بھی دور کی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں بھی عورتیں تھیں مگر کچھ خاص عورتیں تھیں، ٹھیک۔ تو جب میں یہ جانتی ہوں کہ جس طرح سے حضرت عباس کی ٹریننگ اور ماں کا یہ کہنا کہ خبردار کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہہ کے، اور تم غلام ہو ان کے، اور خود پہلے یہ سیکریفائس کی غلامی کی اور جو دیکھا اور وہ آگے سکھایا، کیا فرمائیں گی؟ بات وہیں پلٹ کے آتی، ادب اور خاندانی اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھتی ہیں، اور وہ جانتی ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں وحی نازل ہوتی ہے، صحیح، یہ وہ گھر ہے جہاں سے امامت کے ستارے نکلیں گے۔ وہ ان تمام چیزوں پہ معرفت اور بصیرت رکھتی ہیں۔ ٹھیک، دیکھیے، جب انسان کو کوئی یتیم بچہ مل جائے جس کی وہ تربیت اور پرورش کرے، اگر ماں میں انکساری آ جائے تو پورا خاندان کنبہ اپنا ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے لوگوں کے لیے جناب ام البنین کے ہاں جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، دیکھیے کس قدر عظیم ماں ہے، پہلا بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا دیا، ہر ماں کو اپنے پہلے بچے کی خوشی بہت ہوتی ہے۔ جب وہ بیٹا لے کے مولا امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام گریہ فرماتے ہیں، اور اس ماں کی عظمت دیکھیے، وجہ گریہ جب پوچھتی ہیں فرماتے ہیں یہ بازو شہید ہو، ان آنکھوں پہ تیر لگے گا۔ مولا علی علیہ السلام کو علم امامت سے معلوم ہے، کیا جناب ام البنین بھی اس مقام پر ہیں کہ نومولود بچے کی یہ خبر سن کے استقامت دکھا دیں؟ صحیح، یہ مرتبہ اور رتبہ بتاتا ہے کہ بی بی کی رتبہ کیا ہے۔ وہ سنتے ہوئے مولا امیر علیہ السلام سے فرماتی ہیں، یا علی ابن ابی طالب، تربیت ایسے کروں گی کہ مولا حسین کا سر قیامت تک اونچا رہے، سبحان اللہ، اور تربیت ایسے کروں گی کہ میرا عباس کا سر ہمیشہ حسین کے سامنے جھکا رہے۔ کیا کہنے، حسین کیونکہ حسین ابن علی کے سامنے سر جھکا، دنیا میں سر بلند ہو گئے مولا عباس علمدار۔ اور تربیت ایسی کی، بیٹا یہ 2 شہزادیاں جو ہیں انہیں بہن نہ کہنا، تم ان کے غلام ہو۔ جبکہ بی بی زینب کہا کرتی تھی کہ مجھے بھائی، مجھے بہن کہو، مجھے جی بہن کو پالا مولا حسن حسین نے، بالکل پالنے والی، بالکل پالنے والی جناب زینب ام کلثوم ہیں۔ لیکن ادب کی انتہا یہ تھی، جب تک مولا حسن حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، مولا عباس کھڑے رہتے، کیا کہنے، اور کبھی ان بزرگوں کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھی، اور جب بیٹھتے غلاموں کی طرح ادب سے بیٹھتے، اور یہ ادب اور یہ شخصیت جناب ام البنین نے تربیت دی تھی۔ اور پوری تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، جنگ صفین میں جب مولا عباس کی عمر 16 سال تھی، مولا امیر نے بھیجا جنگ کے لیے، محمد حنفیہ نے اپنے والد سے کہا، بابا جب بھی جنگ ہو آپ مجھے یا عباس کو بھیجتے ہیں، کیا وجہ ہے؟
صحیح. جواب مولا عباس نے دیا کہ میرے بھائی حسن حسین میرے بابا کے 2 آنکھیں اور میں اپنے بابا کا بازو ہوں صحیح. جو آنکھوں کو بچاتا ہے. صحیح. محمد حنفیہ کبھی یہ جملہ بھول کے بھی نہ کہنا کہ حسن حسین کو چھوڑ دیا مجھے بھیجا ہے، میں قربان ہو جاؤں سیدہ کے لال پر، سیدہ کے بچوں پر، جب تک عباس ہے کوئی حسن حسین کے قریب نہیں جا سکتا. یہ معرفت ہے 16 سال کی عمر میں. کیا جانے کون ہے عباس. اور تربیت جناب ام البنین کی انتہا یہ ہے کہ دریا کو بھی پیاسا چھوڑ دیا عباس. یہ اسی تربیت اور اسی جی تربیت اور عظمت کا اثر ہے یہ جو آج تک پوری دنیا دیکھ رہی. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہم 4 بیٹوں کا تذکرہ سنتے ہیں ام البنین کے کہ 4 چاند تھے، 4 بیٹے تھے. بیٹیوں کے حوالے سے کیا روایات ہیں؟ عروج میں بی بی ام البنین کے لیے ایک جملہ کہوں گی اس جواب سے پہلے کہ پروردگار نے 3 طرح کی مخلوقات دنیا میں بنائی ہیں، جاندار جن کو کہیں، جانور، انسان اور درخت. صحیح. درخت کا کمال کیا ہے؟ وہ قد میں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. جانور کا کمال ہے کہ اولاد پیدا ہونے لگ جائے تو کہتے ہیں جانور بڑا ہو گیا. صحیح. اگر انسان اپنے آپ کو قد میں بڑھنا اور اولاد کے پیدا ہونے کو بڑا تصور کرے تو یا جانور ہے یا درخت ہے. انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنا ضروری ہے، بہت ضروری. اور جب انسان اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتا ہے تب کمال پر پہنچتا ہے. بی بی ام البنین اس گھرانے میں اپنے آنے کے مقصد کو سمجھتی تھی، انہیں معلوم تھا، انہیں پتا تھا کہ جب کنڈیشنز جان رہی ہیں مولا کائنات جناب عقیل کو جو بتا رہے ہیں، بی بی ام البنین کو معلوم ہے کہ میری اولاد جو میری گود میں پروان چڑھیں گے. اور پھر جب جناب سیدہ اپنے ہاتھوں سے کرتے سی کر رکھ رہی ہیں اور پھر اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد، ولادت کے بعد وہی کرتے پہنائے جا رہے ہیں، تو جناب ام البنین سمجھ رہی ہیں کہ یہ دعائے زہرا کا اثر ہے. اب جب یہ دعائے زہرا کا اثر ہے تو بی بی نے اس دعائے زہرا کے شایان شان اپنے بچوں کو پروان چڑھانا ہے. اور یہ بی بی ام البنین کی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے. انہیں معلوم ہے کہ میرے بچے دین حق کے لیے علی مولا کائنات کی اولاد بن کر جنگ کریں گے. انہیں اپنی خوش قسمتی پر ناز ہے، انہیں معلوم ہے. وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ کر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. کربلا کا آغاز جو ہے نا وہ بی بی ام البنین کی قربانی سے ہوتا ہے، کیونکہ جناب مسلم بن عقیل بی بی ام البنین کے داماد ہیں. صحیح. 2 جو جناب مسلم بن عقیل کے بچے شہید ہوئے اونو محمد، وہ بی بی ام البنین کے نواسے بی بی رقیہ کے. تو قربانی کربلا کا آغاز بی بی ام البنین کی قربانی سے ہوا. اچھا اب وفا کا ذکر جیسے خانم نے بھی کیا تو میں بس ایک جملہ اس کے لیے کہوں گی کہ بی بی نے اپنے 4 بیٹوں کو جناب عباس کے علاوہ جو ان کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ جناب مسلم کے وہ بچے، کیونکہ بی بی رقیہ تربیت کس نے کی؟ بی بی ام البنین نے. وہ بھی تیاری، اپنے بچے کم سن بچوں کو انہوں نے بھیجا، لیکن بی بی رقیہ بھیجتے ہوئے بھی ان کے قدم نہیں لڑ کھڑائے، لغزش نہیں، کیونکہ معلوم ہے، جانتے ہیں. اچھا جناب عباس جب گھوڑے سے نیچے آئے، روایتوں میں لکھا دونوں ان کے بازو قلم ہوئے، آنکھ میں ان کے تیر لگا ہوا ہے اور ایک آنکھ میں ان کے لہو ہے. اس حالت میں عالم میں جب امام عالی مقام ان کے سرانے پہنچے تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا آقا ایک بس آخری آپ سے گزارش ہے کہ میری آنکھ میں جو لہو ہے اسے صاف کر دیجئے اور تیر نکال دیجئے. اگر میرے دونوں بازو ہوتے، اور پھر روایتیں کیا کہتی ہے، جب تیر لگا تو جناب عباس نے جھک کر گھٹنوں سے تیر نکالنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ تیر نہیں نکلا. جب تیر نکالا، لہو صاف کیا، تو اس وقت بھی، وقت آخر بھی کیا کہا ہے مولا نے؟ جناب عباس نے امام سے کہا آقا میری والدہ کو بتا دیجئے گا کہ میں نے آپ سے اس لیے تیر نکالنے کا کہا کہ میرے دونوں بازو نہیں. یعنی بی بی ام البنین نے وہ تربیت کی تھی کہ کبھی میں ڈالا کہ کبھی سوال نہیں کرنا. حجت کی اصل پہچان اور حجت کی اطاعت اگر کوئی سیکھنا چاہے تو وہ بی بی ام البنین اور اولاد ام البنین سے سیکھے. اچھا ایک جو انٹرسٹنگ چیز جو میرے دل کو دہلا دیتی ہے ان کی شخصیت سے ریلیٹڈ، وہ جو مقصد حیات کی آپ نے بات کی ہے کہ جس وقت بشیر آتا ہے اور خبر دیتا ہے تو بی بی کا بارہا تکرار کرنا اور پوچھنا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے امام کی کیا حالت ہے، میرے حسین علیہ السلام کی کیا حالت ہے. کیا فرمائیں گی وہ مقصد کو جانتے ہوئے جو ان کا یہ سب؟ دیکھیے میری بہن، قرآن کی آیت ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جناب ام البنین نے اپنے اولاد کو اطاعت سکھائی.
جہاں اطاعت اور بندگی آ جائے, بندگی اور وہ وہاں ادب پر کا جس کا کبھی سوال نہیں آتا, کیا کبھی کہنے, سوال نہیں آتا. کیا کہنے. وہ علمدار, وہ عباس جنہیں مولا امیر علیہ السلام نے تیار کیا کربلا کے لیے, پوری تیاری کربلا کے لیے, وہ عباس جو دونوں بازوؤں سے تلوار چلاتے ہیں, وہ عباس جو بیک وقت آگے والے کو بھی مارتے ہیں, پیچھے والے کو بھی مارتے ہیں, وہ عباس جن کے نام سے شام اور جزیرت العرب میں ایک دہشت پھیل جاتی ہے. اور اگر کوئی بتانا چاہے حیدر کرار کی شجاعت کیا ہے, مثال دیتے تھے عباس کے بازوؤں کو دیکھو. مولا عباس کو دیکھ کر مولا علی کی شجاعت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہوتا ہے. وہ عباس جب اذن جہاد مانگتے ہیں, اور اذن جہاد کب مانگتے ہیں, جب سارے بنی ہاشم شہید ہو چکے ہیں, اور بارہا مانگتے ہیں مگر ملتی نہیں. کمال اطاعت عباس یہ ہے, اپنے تینوں بھائی عبداللہ, جعفر, عثمان, تین بھائی, شجاعت کی انتہا, ان تینوں بھائیوں کو خود تیار کر کے بھیجا ہے. مولا نے سوال کیا عباس میں, کہا نہیں, میں جاننا چاہتا ہوں بھائی کا دکھ کیا ہے, تاکہ مجھے پتا چلے میرے آقا حسین جب میرے سرانے پہ آئیں گے ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے عروج اپنے تین بھائیوں کے جنازے پہ پہنچے تاکہ درد حسین کو محسوس کر سکے. اس حد تک عروج ہے, معرفت ہے, معرفت خدا ہے ان کے سینے میں. جب مولا عباس علیہ السلام نے اذن جہاد مانگی, کیا فرمایا, حسین میرے آقا, میرے مولا, میرا دل میرے سینے میں تنگ ہے, میں اپنے بھتیجے بھانجوں کے قاتلوں کو چلتا دیکھ رہا ہوں, اگر اجازت دیں. مولا حسین نے کیا فرمایا, عباس پانی پلا دو. اور حکم وہ اطاعت امام. سوال کر سکتے تھے, آقا میں پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا, میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوا تھا. حکم آقا, میں کہتی ہوں کسی نے اطاعت سیکھنی ہے تو غازی سرکار سے کربلا کے میدان میں سیکھے. عباس بنے اطاعت کی وجہ سے بنے. کیا کہنے, اگر عباس بن گئے کائنات میں صرف اور صرف اطاعت مولا, اطاعت امام, اور مقام امام جانتے ہیں, معرفت امام جانتے ہیں کہ امام کی اطاعت میں ہی سب کچھ ہے. میں اسے پریکٹیکل لائف میں دیکھوں, ناممکن ہے. ناممکن ہے بالکل, کہ آپ جس چیز کے لیے تیار ہوئے 34 سال یا 38 سال تک, اور ایک دم این ٹائم پہ کہا جائے نہیں, یہ بازو تلوار نہیں, اس نے پانی لے کر آنا ہے. مقامی بندگی اور اطاعت, پانی لینے کے لیے جاتے ہیں. تو اگر ہم کربلا ہے, میں قطع کلامی معاف, اگر ہم یہ کہیں کہ اپیرنٹلی تو تیار کیا جا رہا ہے شجاعت کا وہ جو شروع سلسلہ ہوا, مگر اس کا جو کلائمیکس ہوتا ہے وہ اطاعت پہ ہے کہ ہے شجاعت, سب لڑ سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں سب کچھ, لیکن جہاں پر اطاعت امام آ گئی وہاں پر شجاعت بھی ایک سائڈ پر, وہاں پر جوش بھی سائڈ پر, وہاں جذبات سب کچھ. آج ہم پیار اور عشق میں بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں نا, تو مگر ہم وہ جو احکام ہوتے ہیں ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں, اور جوش اور ایکسٹریمزم میں ذرا آگے ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال ہے حضرت عباس سے زیادہ جوش کسی شخص میں نہیں ہو سکتا. وہ اطاعت جو ہے نا, اطاعت امام اصل میں اطاعت رسول ہے, اور اطاعت رسول اصل میں اطاعت خدا ہے. یعنی اگر وہ مطیع مولا ہیں, مطیع امام ہیں, اس کا مطلب ہے وہ مطیع خدا ہے. اس لیے وہ مطیع مولا ہیں کہ انہی کے ذریعے اوپر تک پہنچنا ہے. اور کمال ہے جناب ام البنین کی, جب بشیر اعلان کرتے ہیں کہ قافلہ تشریف لائے ہیں, 3 مرتبہ پوچھا, یہ نہیں پوچھا میرا آقا حسین, میرا بیٹا حسین, کہا بتاؤ میرا امام حسین, میرے مولا حسین, میرے آقا حسین. 3 مرتبہ کہا آپ کے بیٹے شہید ہوئے, عباس شہید ہوئے, اس کو چھوڑو, مجھے ان کا نہیں پوچھا, بتاؤ میرا حسین. جب امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا, پوچھا بتاؤ جب یہ سب کچھ ہوا تو میرا عباس کہاں تھا, تب کہاں تھا میرا عباس. تب بھی یہ نہیں پوچھا میرا بیٹا بھی مارا گیا, میرا بیٹا بھی شہید ہوا, میرا حسین. وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ کیا حق ادا کیا, کیا میرے جو میں نے اپنا خون اور اپنا دودھ جو پلایا ہے اس کا میرے حق. اور دیکھیے مولا امیر علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری زوجات تھیں, تاریخ میں مختلف عادات لکھی گئیں, ہر زوجہ کے یہاں اولاد تھی. واحد 2 زوجہ ہیں جن کے بچے کربلا میں شہید ہوئے, یا جناب فاطمہ الزہرا کے بچے شہید ہوئے, یا صرف اور صرف ام البنین کے, اور دونوں بیویوں کے سارے بیٹوں نے قربانی دی. دونوں بیٹوں, کیا کہنے. اور اگر نسل چلی مولا عباس کے بیٹے
फजल से चली, अगर नस्ल चली मौला हसन के बेटे हसन मुसन्ना से चली, नस्ल चली इमाम हुसैन के बेटे अली इब्न हुसैन से चली, बाकी तमाम औलाद फातिमा और औलाद जनाब उम्मुल बनीन ने कुर्बानी दी। इससे अंदाज़ा होता है बाकी ज़ौजात का रुतबा क्या था और उम्मुल बनीन का रुतबा क्या। क्या कहने, हम कुर्बान जाएं, हमारे वालिदैन कुर्बान जाएं, हमारी औलाद कुर्बान जाएं ऐसी शख्सियात पर। उम्मुल बनीन खालिके लफ्ज़े वफ़ा की माँ, सब्र रज़ा हुस्न की जूदो सखा की माँ, हद है कि मुस्तफ़ा की दुआ की माँ, मुश्किल कुशा के घर में है मुश्किल कुशा की माँ, ज़हरा को एक सुकून का एहसास दे दिया, ज़हरा को एक सुकून का एहसास दे दिया, हद हो गई अली को भी अब्बास दे दिया। ख़वातीन व हज़रात, आज एक ऐसी अजीम हस्ती का हम तज़किरा कर रहे हैं और उनकी फ़जीलत को जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हस्तियाँ जो इन वजह वजूद कायनात की अज़मत को पहचान लें, इनका शऊर रखते हुए, दिलों में इनकी मवद्दत व मार्फत रखते हुए जब अपनी ज़िंदगियों में इस तरह से अपने बच्चों की भी तरबियत करती हैं और अपनी भी तरबियत साथ ही साथ, तो किस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको एक सितारे की तरह जगमगाता है जो सिर्फ़ एक साल एक सदी के लिए नहीं बल्कि सदा बहार चमकता सितारा है। और ऐसा ही चमकता सितारा जनाब उम्मुल बनीन की सूरत में कि जिनके हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने उनकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की। अब एक जो बहुत अहम पहलू है, जैसा कि हमने कहा कि मकसदियत का जानना, और मकसद वही है तौहीद, रसालत, इमामत और उनके हक़ को पहचानते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारना। जब करबला का वाक़या हो जाता है और बशीर से ये पैगाम सुन लिए जाते हैं और बारहा बीवी ये फरमाती हैं कि मुझे अपने बच्चों के बारे में बताओ। हाँ, शी वॉज़ कंसर्न्ड कि मेरे बच्चों ने क्या हक़ अदा किया, मगर वो जानना ये चाहती थी कि मेरे हज़ार होते, लाख होते, वो सब कुर्बान हो जाते, मेरा इमाम बच जाता, इमाम वक्त बच जाते। बादस शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बादस करबला का जो वाक़या हुआ, क्या उनका क्या किरदार था? क्योंकि हम ये जानते हैं कि बीबी एक ज़ाहिर है कर्ब में तो थी, मगर उसके साथ साथ जो हक़ का पैगाम लेके आगे बढ़ी और आज़ादारी का जो सिलसिला हुआ और दुनिया में पहचान भी कराई, तो ये उसमें बड़ा अहम किरदार था। क्या फरमाएंगी? देखिए, जब अभी मेरी बहन ने कहा मकसद खिलकत, जो मकसद को समझ जाता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, पहली बात। दूसरी बात, जो उस ज़माने में जुल्म, जबर, बर्बरियत थी, उससे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी था। मज़लूम के हक़ में बोलना, जालिम के चेहरे से पर्दा उठाना। आज तारीख़ में सब्त है मेरी बहन, सन 61 हिजरी में वाक़े करबला होता है, ठीक, सन 62 हिजरी में वाक़े मदीना होता है, जिसमें शाम के लश्कर मदीना आते हैं और 1000 असहाबे नबी करीम, वो सहाबे कराम जो हाफिज़ान कुरान थे, वो सहाबे कराम जो नबी करीम के आशिक थे, उनके कत्ल आम होता है। और वो अपने जानवरों को शाम के फ़ौजी कब्र रसूल मस्जिदुल नबी के सुतूनों पे बांधे हुए हैं, वो गलाज़तें मस्जिद के अंदर हैं। इस जुल्म से कोई पर्दा उठाए। सन 63 हिजरी में वाक़े मक्का होता है और मक्का की दीवारों पे मंजनीक के ज़रिए आग बरसाई जा रही है। ये उसी जाबिर हुकूमत ने की है जिससे सन 61 हिजरी में मौला हुसैन को शहीद कर दिया। अब इन तीन कड़ियों को मिलाकर पीछे जुल्म किसके ज़रिए हो रहा है और उसके पीछे किसका हाथ है, बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और ये काम जनाब उम्मुल बनीन ने अपने ज़िम्मे ले लिया। सही, जनाब उम्मुल बनीन खतीबा भी हैं, शायरा भी हैं, अहले ज़बान भी हैं, अदीब हैं बहुत बड़ी। और उन्होंने जो तरीक़ा अपनाया उस ज़माने में, जो आज तक सुन्नत बनकर आ गई, वो जन्नतुल बक़ी जाती थी और जनाब अब्बास के बेटे को, जो कि वाक़े करबला के ऐनी गवाह थे, ऐनी शाहिदीन थे, उनको लेकर जाती थी और बेटे को फरमाती थी, बेटा बैठो, यहाँ बैठकर बताओ करबला में क्या हुआ। क्योंकि आले रसूल पर उस वक्त इस कदर, आप जानते हैं, खफकान का दौर है, बोलने की इजाज़त नहीं है, बहुत हालात टेंस है। उस ज़माने में जनाब अब्बास के फर्जंद के ज़रिए पूरा वाक़या करबला सुनाते हैं और लोग
جنت البقیع میں اکٹھے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں اور اپنے گھر میں سوز درد اشعار پڑھتی ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ، فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ، رسول خدا کے نور نظر کے ساتھ، وہ حسین جو دوش رسول پہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مدینہ والے کیا جانے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ اور اگر آج تاریخ کربلا سینہ بسینہ آ رہی ہے، اس میں سب سے بڑا کردار جناب ام البنین کا ہے۔ بے شک، گھر میں، جنت البقیع میں، مدینہ کی گلیوں میں، یہاں تک کہ مروان بن حکم کے جملے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا انہیں قتل کر دو یا بیعت لے لو۔ وہ مروان کہتا ہے جب میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا، بی بی ام البنین کے اشعار اور سوز دل سن کر ٹکرے مار کر روتے تھے۔ اس کا مطلب ہے شقی سے شقی کو بھی رلایا جناب ام البنین نے اپنے اشعار اور اپنے ذکر مصیبت، ذکر مصائب حسین کے ذریعے۔ اگر آج کہیں پر عزاداری ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام قائم اور دائم ہے، ہم سب مقروض ہیں جناب ام البنین۔ جو بیوی کا اہم ترین کردار ہے، آج کی عورت اس سے کیا سبق حاصل کرے، ناٹ اونلی بعد از کربلا مگر آل اوور۔ ظاہر ہے ایک پوری ڈسکشن ہوئی اور اس پوری ڈسکشن میں مختلف ایسپیکٹس کے حوالے سے بات ہوئی اور ہر ایسپیکٹ میں سیکھنے کا ایک عمل ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ مگر کیا آپ فرمائیں گی ایک اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں؟ کنکلوڈ، ہاں۔ دیکھیے بی بی ام البنین کو جس طرح سے معرفت امام حسین تھی، بالکل اسی طرح سے امام علی مقام بی بی ام البنین کو بھی جانتے تھے۔ صحیح۔ انہیں معلوم تھا کہ بی بی ام البنین کی خصوصیات کیا ہیں۔ مدینے میں جن خواتین کو بھی چھوڑا ہے امام علی مقام نے، کچھ سوچ کر چھوڑا۔ بی بی فاطمہ صغرا کو چھوڑا تو بی بی فاطمہ صغرا علم میں، حلم میں کمال پہ ہے۔ بی بی ام البنین کو چھوڑا وہ شجاعت میں، بیان میں، گفتگو کرنے میں، یعنی ان کی ذات، ان کی پرسنالٹی میں اتنی شجاعت ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ جو کربلا میں ہوا مدینے کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ہوا۔ دین اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس نے عورت کو فقط کمرے میں یا چار دیواری میں رہنے کا اس نے پابند نہیں کیا، اپنی لیمیٹیشنز میں رہتے ہوئے، اپنے حدود میں پردے کے اندر رہتے ہوئے عورت ہر کام کر سکتی ہے۔ صحیح۔ بی بی ام البنین کا کردار، بی بی زینب کا کردار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دین اسلام پر وقت آن پڑے تو حق پرستی اور حق شناسی میں اور حق گوئی میں کچھ نہیں دیکھنا، بس حق گوئی کرنی ہے۔ بے شک۔ اور جو ان کے بیٹوں میں خصوصیت تھی وہ ماں میں، دیکھیے ماں میں خصوصیت زیادہ ہوگی تو اولاد میں ہوتی ہے نا، تو بی بی ام البنین میں حق گوئی کی اتنی خصوصیت تھی کہ جب پورا عالم اسلام میں پوری ایک عجیب سا نقاب پڑ گیا ہے، نعوذ باللہ امام علی مقام کو، اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، امام علی مقام کو خارجی نعوذ باللہ لوگ کہہ رہے ہیں، کربلا کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہہ رہے ہیں، کربلا کی جنگ کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت مدینے میں بی بی ام البنین نے حق گوئی کر کے زمانے کی پرواہ نہیں کی، وقت کی پرواہ نہیں کی۔ توقع کا ایک کردار آپ کو نظر آتا ہے، جناب مسلم کے ساتھ توقع کا کردار نظر آتا ہے کہ اس نے جیسے زمانے کی پرواہ نہیں کی ہے، جناب مسلم کا ساتھ دیا، بالکل اسی طرح سے بی بی ام البنین نے زمانے اور وقت کی پرواہ نہیں کی، دشمن کو نہیں دیکھا، حالات کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اتنی شجاع اور حق گوئی ان کا مطمع نظر تھا، تو انہوں نے مدینے میں رہ کر حق گوئی کی۔ آج کی عورت سب سے ضروری چیز یہ ہے، اگر ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے، پہلے تو اپنی اولاد کو تیار کرے قربانی کے لیے۔ فلسفہ قربانی سمجھانا ضروری ہے، اور قربانی میں فقط صرف جان کا قربان کرنا نہیں ہے، قربانی میں سب سے پہلے نفس کی قربانی ہے، اور جناب عباس نے اپنے نفس کی قربانی دکھائی ہے جب ان سے تلوار لے لی گئی، وہ چیز نفس کا جہاد انہوں نے خاصہ تھی، نفس کا جہاد انہوں نے کیا، شجاعت ہوتے ہوئے تلوار کا لے لینا۔ تو بی بی ام البنین نے جو جہاد کیا، اپنی اولاد کو سکھایا نفس کا جہاد، اور عورت کے لیے آج نفس کا جہاد ہے، اپنے نفس کو رضائے پروردگار کے مطابق چلانا، اپنے نفس کو دنیا میں اتنا انوالو نہ کرنا، اپنے نفس کو ہر وقت حق گوئی کے لیے تیار رکھنا، اپنے نفس کو ہر وقت حق پرستی کے لیے تیار کرنا، بی بی ام البنین کا میسج ہے، بی بی ام البنین کا پیغام ہے۔ کیا کہنا؟ ادب کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے، شجاعت کے ذریعے سے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ پہنچانا، ایک وقار کے ساتھ پہنچانا، اپنے مرتبے، اپنے مقام کو یاد رکھتے ہوئے۔ بی بی ام البنین یہ بھی جانتی تھی کس خانوادے سے ہوں، انہیں معلوم تھا میں زوجہ علی ابن ابی طالب ہوں، انہیں اپنے مقام کا بھی اندازہ تھا، انہیں اس گھرانے کی عزت اور عظمت کا بھی اندازہ تھا۔ شب ہوتی تھی، بی بی بقیہ میں جاتی تھی، بی بی بقیہ میں بیٹھتی تھی۔ جب مدینے میں آئے، کربلا کا واقعہ ہو گیا، تو بی بی خواتین کو اپنے پاس بلاتی تھی، اکٹھا کرتی تھی، واقعہ کربلا بیان کیا کرتی تھی۔ جب تک واقعہ کربلا نہیں، فقط یہ پتا تھا
کہ کیونکہ کربلا میں وہ شیشی بی بی ام سلمہ کے پاس موجود تھی کہ اگر یہ سرخ ہو گئی تو یقیناً تم سمجھنا کہ امام کی شہادت ہو گئی. تو اس شیشی کے سرخ ہونے کے بعد اس مٹی کے مدینے کی ان تمام خواتین نے مدینے کی عورتوں کو اس واقعے سے غافل نہیں ہونے دی. اور یہ واقعہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ جس وقت ہو گئی ظاہر ہے واپسی میں وقت لگا, بالکل, تو اس واپسی سے پہلے ہی سب, اور دیکھیے ان کے آنے سے پہلے یہ واقعہ جو تھا کتنا زیادہ تھا کہ جیسے ہی بی بی آئی ہیں مدینے کے, انہوں نے باؤنڈری پر احاطے پر خیمے لگائے اور بشیر نے آ کر اطلاع دی ہے, تو مدینے کی عورتیں اتنی تیار تھیں کہ جوگ در جوگ اپنے گھروں سے مرد و زن نکلے جناب زینب کے پاس. بالکل بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. آج کی عورت کو بس شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور آج کی عورت اگر سمجھ جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اس کا مقصد حیات کیا ہے, تو زندگیاں, بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بھی بچ سکتی ہیں آپ کی اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ.